بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. آج ہماری تفسیر ہے سورۃ الانشقاق. سب سے پہلے جیسا کہ اس سورت کا نام سورۃ انشقاق کیسے پڑا، جیسا کہ مفسرین کا قاعدہ ہے ہر سورت کی پہلی آیت میں کوئی مشہور لفظ ہوتا ہے، اسی کو لے کر جو ہے نا مفسرین نام رکھتے ہیں. جیسا کہ قل اعوذ برب الناس، پہلے لفظ میں ناس کا لفظ ہے، اس سورت کا نام سورۃ الناس ہے. ہم بولتے ہیں کہ قل اعوذ برب الفلق، اس کے پہلے آیت کے جو مشہور لفظ ہے الفلق، سورت کا نام سورۃ الفلق ہے. اس طرح یہاں جو ہے نا انشقاق، اس پہلی آیت میں آپ دیکھیں گے اذا السماء انشقت مطلب انشقاق، وہی لفظ ہے، تو اسی سورت کا نام رکھا گیا ہے سورۃ الانشقاق. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوتا تھا. لیکن اس سورت کی جو فضیلت، جیسا کہ اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے، نسائی کی جو حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سر ان ينظر الى القیامہ رأی العین، اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنی آنکھوں سے قیامت کو دیکھے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی آنکھوں سے قیامت کو دیکھیں، تو 3 سورتیں کے ترجمہ پڑھیں، 3 سورت کی تفسیر پڑھیں. ایک ہے سورۃ التکویر، اذا الشمس کوورت کی تفسیر آپ پڑھیں. دوسرا سورۃ الانفطار یعنی کہ اذا السماء انفطرت کی تفسیر آپ پڑھیں. تیسرا اذا السماء انشقت سورۃ الانشقاق. یعنی کہ 3 سورتیں اگر آپ پڑھیں گے، گویا کہ آپ ان سورتوں میں جو بات بتائی گئی ہے گویا کہ قیامت کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. ان تینوں صورتوں میں قیامت کا ذکر ہے. اگر آپ ان تینوں صورتوں کی تفسیر پڑھیں گے تو گویا کہ آپ اپنی آنکھوں سے قیامت کو کیا ہے آپ دیکھتے ہیں. اس کے بعد اس سورت شروع کرنے سے پہلے آپ دیکھیں گے اس سورت سے پہلے سورۃ المطففین ہے، جیسا کہ اس کی تفسیر ہو چکی ہے. اس سے پہلے سورۃ الانفطار ہے. کیوں اللہ نے سب سے پہلے سورۃ الانفطار کو ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد سورۃ المطففین کو ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد سورۃ الانشقاق کو ذکر کرتے ہیں؟ کیا ترتیب ہے؟ یہ جو سب سے پہلے سورۃ الانفطار اذا السماء انفطرت، اس کے بعد اللہ نے ویل للمطففین سورۃ المطففین ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد سورۃ الانشقاق. یہ کیوں ایسا ہے؟ سب سے پہلے سورۃ الانفطار ہے، اس کے بعد سورۃ المطففین ہے، اس کے بعد سورۃ الانشقاق. کیا کنیکشن ہے 3 سورتوں میں؟ کیا ترتیب ہے؟ کیوں سب سے پہلے اذا السماء انشقت اللہ نے ذکر نہیں کیا، اس کے بعد سورۃ الانفطار اللہ ذکر کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے سب سے پہلے انفطار ہی کو کیوں ذکر کیا؟ آپ دیکھیں گے تینوں صورتوں میں کنیکشن ہے. کیا ربط ہے؟ اسے بولتے ہیں کہ علم المناسبہ. کیا تینوں صورتوں میں کیا کنیکشن؟ آپ دیکھیں گے سورۃ الانفطار میں کرامن کاتبین کا ذکر ہے نا، یعنی کہ فرشتے ہمارے نام اعمال لکھتے ہیں، ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں. یہ کس میں ذکر ہے؟ سورۃ الانفطار میں، کرامن کاتبین آپ لوگ پڑھتے ہیں. اب سورۃ مطففین میں کیا ذکر ہے؟ جو فرشتے جو لکھتے ہیں کتاب وہ کہاں رہتا ہے؟ 7 زمین کے نیچے. اگر نیک ہے تو 7 آسمان کے نیچے علیین میں ہوتا ہے، اگر وہ برا ہے وہ کتاب کہاں ہوتی ہے؟ 7 زمین کے نیچے سجین میں ہوتا ہے. سورہ انشقاق میں اللہ نے یہ ذکر کرتی ہے کہ جو کتاب جو لکھے ہیں فرشتے جو سجین یا علیین میں ہوتا ہے، کل قیامت میں اس کا بدلہ دیا جائے گا. اگر وہ نیک ہے دائیں ہاتھ میں وہ کتاب دیا جائے گا، اگر وہ برا ہے تو الٹے ہاتھ میں اس کا وہ کتاب دیا جائے گا. تینوں صورتوں میں یہ کنیکشن، یعنی کہ سب سے پہلے سورہ انفطار میں اللہ نے ذکر کیا کہ فرشتے جو ہے نا آپ کے نام اعمال لکھتے ہیں، کرامن کاتبین. ہاں، سورہ مطففین میں اللہ نے ذکر کیا کہ جو کتاب جو لکھتے ہیں فرشتے، اگر آپ نیک ہیں تو کہاں رہتا ہے؟ وہ علیین میں وہ کتاب رہتا ہے. اگر وہ برا شخص ہے تو اس کا کتاب کہاں رہتا ہے؟ سجین میں رہتا ہے، 7 زمین کے نیچے. اور سورہ انشقاق میں اللہ نے ذکر کیا کہ اگر وہ انسان نیک ہے وہ کتاب اس کو سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اگر وہ انسان برا ہے تو اس کو وہ کتاب جو ہے نا الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا. یہ ان تینوں صورتوں میں جو ہے نا کنیکشن ہے. چلیے ہم جو اس صورت کی تفسیر پڑھیں گے. سب سے پہلی جو آیت ہے اذا السماء انشقت. اذا جب، السماء آسمان، انشقت پھٹنا، جب آسمان پھٹ جائے گا. جیسا کہ ہم نے سورۃ الانفطار میں پڑھے کہ اذا السماء انفطرت، یہاں پڑھتے ہیں کہ اذا السماء انشقت. کیا اللہ نے فرمایا کہ اذا السماء انفطرت. انفطرت اور انشقت میں کیا فرق ہے؟ انفطرت کا مطلب جب پہلی مرتبہ جب آسمان جو پھٹتا ہے اسے بولتی ہیں، جب ایک چیز جو ہے نا پہلی مرتبہ جب پھٹتا ہے اسے بولتی ہے کہ انفطرت. یعنی کہ جب آسمان تھوڑا پھٹتا ہے اسے بولتی ہے کہ انفطرت. جب آسمان پوری طریقے سے پھٹ جاتا ہے اسے بولتی ہیں کہ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا.
اذا جب السماء آسمان شق جب آسمان جو ہے نا پھٹ جائے گا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَأَذِنَتْ اذینت کا مطلب سننا, سن کر اس کی اطاعت کرنا. یعنی کہ میں آپ کو کوئی بات بتاتا ہوں, آپ میری بات سن کر آپ اطاعت کرتے ہیں. آپ کوئی حدیث کی بات آپ سنتے ہی تو آپ اس کی اطاعت کرتے, وہی مطلب ہے وَأَذِنَتْ سنتے ہی, سن کر اللہ کی اطاعت کرتے ہیں, لِرَبِّهَا اپنے رب کی. وَأَذِنَتْ کا مطلب سننا, اللہ کے احکام کو سننا اور اطاعت کرنا, لِرَبِّهَا اپنے رب کا. رب کا جو بھی حکم ہے, جو اللہ نے جو بھی بتایا قرآن حدیث میں, اسے سن کر اطاعت کرنا. وحقت حقت کا مطلب حق ہے, یعنی کہ اللہ کی بات مانی جائے گی کیونکہ اللہ ہی نے ہم کو پیدا کیا ہے. وحقت کا مطلب وہی اللہ تعالی حقدار ہے, ہم اس کی بات مانیں گے, ہم اس کی اطاعت کریں گے. حقت کا مطلب اللہ ہی حقدار ہے, ہم اسی کے سامنے جھکیں گے, ہم اسی کی اطاعت کریں گے. یعنی کہ یہاں اللہ نے فرمایا کہ وَأَذِنَتْ وَأَذِنَتْ کا مطلب سن کر اطاعت کرنا, کس کا؟ لِرَبِّهَا اپنے رب کا. وحقت اور حق ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں گے. کیوں اللہ نے ذکر کیا؟ آسمان پھٹنے کے بعد اللہ نے کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ آسمان کو جب اللہ نے فرمایا کہ پھٹ جا, اللہ نے اللہ کی بات سن کر آسمان پھٹ گیا. وَأَذِنَتْ اللہ نے آسمان سے کہا کہ تو پھٹ جا. وَأَذِنَتْ وہ آسمان نے سن کر جو ہے نا آسمان پھٹ گیا. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ یعنی کہ جب آسمان کو اللہ نے کہا کہ تو پھٹ جا تو آسمان پھٹ گیا. تو میں اور آپ اللہ کی ہر بات پہ اطاعت کرنا, اللہ کی ہر حدیث پہ ہم کو اطاعت کرنا ہے, ہر بات کو ہم ماننا چاہیے. یعنی کہ وَأَذِنَتْ یہاں ایک سوال ہے, کیا آسمان بولتا ہے؟ جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ آسمان تو پھٹ جا تو آسمان پھٹ گیا, تو کیا اس سے آسمان بولتا ہے؟ جواب آسمان بھی بولتا ہے. جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ بعض تسبیح کے بارے میں کہ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ اللہ کے جو بھی مخلوقات ہیں وہ بھی تسبیح بیان کرتے, لیکن آپ نہیں سمجھ سکتے, آپ نہیں سمجھ سکتے. آسمان بھی تسبیح بیان کرتا ہے لیکن انسان نہیں سمجھ سکتا. وہی جو ہے نا جب اللہ نے آسمان سے کہا کہ تو پھٹ جا تو آسمان جو ہے نا اذا السماء انشقت آسمان جو ہے نا پھٹ جائے گا. وَأَذِنَتْ اللہ کی بات ماننا, کس کی بات ماننا؟ لِرَبِّهَا اپنے رب کا, یعنی کہ اللہ کا جو بھی حکم ہے وَأَذِنَتْ اس کو ماننا, اس کی اطاعت کرنا. وحقت اور اللہ تعالی حقدار ہے, اللہ ہی واقعی حقدار ہے کہ ہم اسی کی اطاعت کریں گے. کیوں؟ کیونکہ اسی نے ہم کو پیدا کیا ہے, اسی نے ہم کو رزق دیا ہے, ہر چیز اللہ ہی نے دیا ہے. یہاں آسمان کی بات ہوگی. پھر اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَإِذَا جب الارض زمین مدت کھینچ کر لمبا کرنا, مدت کا مطلب کھینچ کر لمبا کرنا. جیسا کہ عبداللہ بن عباس علیہ فرماتی ہیں کہ ادیم یعنی کہ جس طرح بکرے کا چمڑا ہوتا ہے, اس چمڑے میں کیا ہوتا ہے, کبھی کبھی اس میں اس طرح چمڑا اس طرح فولڈ ہو جاتا ہے, اس طرح وہاں اگر آپ کھینچیں گے تو پورا چمڑا ایک دم لمبا ہو جاتا ہے. وہاں جو گڑھا ہوتا ہے, جو چھوٹا ہوتا ہے, وہ پورا جب کھینچیں گے چمڑا ایک دم لمبا ہو جاتا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ آسمان کو کھینچ دے گا, یعنی کہ اس میں جو بلڈنگ سب ختم ہو جائیں گے. جو زمین ہے, جو درخت, جو آسمان کے اوپر جو درخت ہے, جو بلڈنگ ہے, جو گھر ہے, جو تمام چیز ختم, یعنی تمام کو کھینچ کر لمبا کر دیا جائے گا. آسمان کو جو ہے نا لمبا کر دیا جائے گا. وہی مطلب ہے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ کا مطلب آسمان کو زمین کو, آسمان نہیں, اللہ زمین کو لمبا کر دے گا. زمین کو اللہ تعالیٰ اچھی طرح لمبا کر دے گا. اللہ تعالیٰ زمین کو, وہی اللہ نے فرمایا. کس طرح لمبا کرے گا؟ جس طرح چمڑے کو آپ یہ کریں گے کھینچیں گے تو کس طرح لمبا ہوتا ہے, اس طرح پورا زمین کا ہے لمبا ہو جائے گا, بہت بڑا ہو جائے گا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَلْقَتْ کا مطلب پھینکنا, مَا فِيهَا الاسٹک, احسن جس طرح الاسٹک ہوتا ہے, دیکھیں آپ الاسٹک آپ کھینچیں گے تو ایک دم لمبا ہوتا ہے, اس طرح مدت کا مطلب وہی ہے. آسمان کو اللہ تعالیٰ, زمین کو اللہ تعالیٰ کھینچے گا, زمین پورا لمبا ہو جائے گا. زمین پورا جو ہے نا لمبا ہو جائے گا. زمین میں کوئی گڑھا نہیں رہے گا, کوئی گھر نہیں رہے گا, کوئی بلڈنگ نہیں رہے گا, یعنی کہ زمین بالکل لمبا ہو جائے گا. لیکن اب زمین کیسا ہے؟ گول ہے. اب زمین کیا ہے؟ گول ہے. لیکن کل قیامت کی زمین جو ہے نا لمبا ہو جائے گی اس طرح, ایسا. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا, القت پھینکنا, مَا فِيهَا جو کچھ اس میں ہے, یعنی کہ زمین میں جو کچھ ہے زمین اسے اٹھا کر پھینک دے گا. کیا ہے زمین میں؟ مردے جو ہی نا, تمام چیز جو ہے نا زمین اٹھا کے پھینک دے گا. زمین میں جو کچھ ہے, زمین میں کیا ہے؟ خزانے ہی, وہ بھی زمین اٹھا کے, قیامت کے قریب جو ہے نا زمین سے جو بھی خزانہ ہے پورا باہر زمین پورا اٹھا کے پھینک دے گا. وَأَلْقَتْ مطلب پھینکنا, مَا فِيهَا جو کچھ زمین میں, یعنی کہ یہ جو زمین کے اندر جو بھی سامان مردے ہیں اللہ وہ بھی اٹھا کے, زمین جو ہے نا وہ بھی اٹھا کے پھینک دے گا اللہ کے حکم سے. یہ جو خزانہ ہے وہ بھی اٹھا کے پھینک دے گا. یہ کب ہوگا؟ ایک تو مردہ جو ہے نا
وہ تو قیامت کے وقت ہوگا. یعنی کہ قیامت سے پہلے بھی جو ہے نا زمین کے اندر جو بھی خزانہ ہے زمین اسے اٹھا کے پھینک دے گا. دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلقی الارض افلاد کبدها امثال الاسطوان من الذهب والفضه. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب جو ہے نا زمین کے اندر جو بھی خزانہ ہے سونا چاندی ہے وہ تمام زمین اٹھا کے پھینک دے گا. تمام وہ سونا چاندی کتنا ہوگا؟ جس طرح آپ دیکھیں گے پلر جو ہوتا ہے بڑے بڑے جو پلر, اتنا سونا چاندی جو ہے نا زمین اپنے اندر سے اٹھا کے باہر پھینک دے گا. قیامت کے پہلے ہوگا یہ قیامت سے پہلے ہوگا. ایک انسان وہاں سے جائے گا. اب معلوم ہے کہ ایک سونا چاندی پڑا تو لوگ اٹھاتے ہیں لیکن وہاں نہیں اٹھائیں گے لوگ. فلا تأخذوا منه شيئا, اس سے لوگ کچھ بھی نہیں اٹھائیں گے. وہاں سے ایک چور گزرے گا, دیکھے گا کہ سونا چاندی پڑا ہوا زمین میں, وہ نہیں اٹھائے گا. بولے گا کہ اسی سونا چاندی کی وجہ سے میں نے چرانے کی عادت میرے اندر پڑ گئی تھی, اسی مال کی وجہ سے میرے اندر چرانے کی عادت پڑ گئی تھی. وہ مال کو چھوڑ دے گا, وہ سونا چاندی کو چھوڑ دے گا. ایک اور انسان آئے گا, آ کر جو ہے نا وہ بولے گا کہ اسی پیسے کی وجہ سے میں رشتہ توڑ دیا تھا, نہیں مجھے مال نہیں چاہیے. یعنی کہ قیامت کے قریب جو زمین کے اندر جو سونا چاندی ہے وہ زمین کا اٹھا کے پھینک دے گا, لیکن پھر بھی لوگ نہیں اٹھائیں گے. وہاں ایک چور گزرے گا, بولے گا کہ اسی مال کی وجہ سے میں نے چرانا شروع کر دیا تھا. وہاں سے ایک رشتہ توڑنے والا گزرے گا, وہ بولے گا کہ میں اسی مال کی وجہ سے میں کئی لوگوں کا رشتہ توڑ دیا, آپس میں رشتہ میرا ٹوٹ گیا تھا اسی پیسے کی وجہ سے. وہ سونا چاندی وہ نہیں اٹھائے گا. لیکن بعد علماء نے کہا کہ کیوں نہیں اٹھائیں گے؟ کیونکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ پیسہ کوئی اچھی قیمت نہیں. اب قیامت آنے والا ہے, لوگ جو ہے نا پیسے سے مایوس ہو جائیں گے. بس اب قیامت کی تیاری کریں, مطلب قیامت کے قریب یہ تمام چیز ہوں گے. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَأَلْقَتْ پھینک دے گا مَا فِيهَا جو کچھ زمین میں ہے. زمین جو ہے نا اپنا مردے کو اٹھا کے اوپر پھینک دے گا. اسی طرح اپنی جو خزانے ہیں وہ تمام چیز جو ہے نا زمین پھینک دے گا. وَتَخَلَّتْ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے زمین کو کیا ذمہ داری دی ہے, تو کیا کر اپنے اندر مردے کو رکھ, اپنے اندر خزانے کو رکھ. یہ ذمہ داری اللہ نے دی ہے. اب یہ پوری ذمہ داری ہو گئی, یہ پوری چیز اٹھا کے پھینک دیتا, وہ تخلت اب بری ہو گیا ذمہ داری سے. یعنی کہ میں آپ کو ایک کام دیتا ہوں, آپ پورا کام کرنے کے بعد آپ وہ کام چھوڑ دیتی, تو گویا کیا وہ تخلت, اب وہ کام چھوڑ دیا. یعنی کہ زمین کی ذمہ داری کیا ہے اس دنیا میں؟ اندر مردے کو رکھنا, اندر خزانے کو رکھنا. یہ ذمہ داری کب تھے کہ قیامت ہے. قیامت کے قریب یہ پوری ذمہ داری ختم ہو جائے گی, اسے بولیں گے کہ وہ تخلت, اب زمین اپنے اندر کچھ نہیں رکھے گا, پورا اٹھا کے پھینک دے گا. وہ تخلت زمین اپنے اندر پورا خالی کر دے گا. اتنی ذمہ داری تھی رکھنا, اب ذمہ داری ختم ہوگی. وہ تخلت اب جو ہے نا زمین جو ہے نا وہ تخلت کا مطلب اپنے اندر زمین پورا جو بھی ہے اٹھا کے پھینک کر جو ہے نا ذمہ داری سے بری ہو جائے گا. اب اس کی کوئی ذمہ داری نہیں رہے گی, اس کی زمین کی. وہ تخلت. پھر اللہ نے فرمایا کہ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. وَأَذِنَتْ سننا ہے, یعنی کہ اللہ کا جو بھی احکام ہے, اللہ کی جو بھی باتیں اسے سننا ہے, اس کی اطاعت کرنا ہے. کس کی؟ لِرَبِّهَا, اپنے رب کی. وَأَذِنَتْ کا مطلب اللہ کی کلام کو, احادیث کو سن کر اطاعت کرنا, لِرَبِّهَا اپنے رب کا. وَحُقَّتْ اور حق ہے ہم اللہ ہی کی اطاعت کریں, کیونکہ اسی نے ہم کو پیدا کیا, اسی نے ہم کو رزق دیا ہے, اسی نے ہم کو صحت دیا, ہم اللہ ہی کی کیا ہم اطاعت کریں گے. یہاں تک جو ہے نا ہو گیا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الانسان, اے انسان, یا ایھا الانسان, انسان, انک بے شک آپ, کادح بے شک آپ محنت کرتے ہیں, الی ربک اپنے رب کی طرف محنت, فملاقی تم آپ کو ملنا. یعنی کہ اس میں یہ بتایا گیا کہ ہر انسان محنت کرتا ہے اس دنیا میں. کادح کا مطلب محنت کرنا, چاہے وہ محنت نیکی میں ہو چاہے وہ محنت برائی میں ہو. محنت یعنی کہ انسان کو چوری کرنے میں محنت ہوتی ہے, گھر چھڑنا پڑتا ہے, جھوٹ بولنے میں محنت ہوتی ہے, یعنی کہ ہر چیز میں محنت ہے. نیکی کرنے میں محنت ہوتی ہے, فجر نماز کو اٹھنا ہے, تہجد کو اٹھنا ہے, محنت ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے. کادح کا مطلب جس میں تکلیف ہوتی ہے اور محنت ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الانسان, اے انسان, انک کادح بے شک آپ محنت کرتے ہیں. وہ کیسی محنت ہے؟ اللہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ. آپ نیک ہیں, آپ نیکی میں محنت کرو. آپ برے ہیں, برائی میں انسان محنت کرتا ہے. ہر انسان میں محنت ہوتی ہے, ہر انسان کے لیے جو ہے نا محنت ہوتی ہے. انک کادح الی ربک کدحا فملاقی, لیکن تم آپ اپنے رب کو ملنا ہے. یعنی کہ تم جو بھی کام کرو, تم نیکی کرو برائی کرو, فملاقی, لیکن آپ کو اپنے رب کے پاس ملنا ہے. کیسے ملنا ہے؟ کل ہر انسان جو ہے نا اللہ کے پاس آئے گا, اکیلا اکیلا آئے گا, سنگل اللہ کے پاس آئے گا. آ کر اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا تو نے فلاں فلاں دن فلاں فلاں گناہ کیا تھا, آج میں تیرے اس گناہ کو معاف کر دیتا ہوں. یعنی کہ فملاقی کا مطلب ملنا. یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ تم جو بھی محنت کرتے ہو, ہر محنت کے بعد, یعنی کہ ایک محنت ختم ہو جائے گی. کب؟ قیامت کے دن, موت کے وقت. کل تم فملاقی, بس تم اللہ سے جو ہے نا آ کر تم کو ملنا ہے. ہاں, تمہاری جو بھی محنت ہے اس کی دو قسم ہے. ایک ہے کہ نیکی ہوتا ہے, اللہ نے فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, اگر آپ کی محنت نیکی پر ہے, دین پر ہے,
اطاعت پر ہے. فاما پس رہا من جس کو اوتیا کتاب دیا جائے گا, کتاب ہو اس کی کتاب بیمین اس کے سیدھے ہاتھ میں. اگر آپ کی محنت جو ہے نا صحیح ہے, دین پر ہے, اطاعت پر ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھے ہاتھ میں کتاب دے گا, سیدھے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ آپ کو کتاب دے گا. لیکن فسوف یحاسب حسابا یسیرا, پس ان قریب یحاسب حساب لیا جائے گا, حسابا یسیرا آسان حساب, آسان حساب. جب یہ آیت عائشہ رضی اللہ عنہ پڑھتی ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے, پوچھتے اللہ کے نبی حسابا یسیرا آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ جس کو سیدھے ہاتھ میں کتاب دیا جائے گا اس کو آسان حساب لیا جائے گا, کیا مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ اس کے سامنے کتاب دیا جائے گا, اسے اللہ تعالیٰ اس کے سامنے کتاب دیں گے, اس میں لکھا رہے گا کہ تو نے فلاں فلاں گناہ کیا تھا لیکن آج میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا. یعنی کہ بس وہ کتاب میں لکھا رہے, وہ کتاب وہ پڑھے گا. بس آسان حساب کا مطلب اس کے ہاتھ میں کتاب دیا جائے گا, بس وہ کتاب, اللہ یہ نہیں پوچھے گا تو نے ایسا کیوں کیا, نہیں پوچھے گا اللہ تعالیٰ, بس اس کے ہاتھ میں کتاب ہوگا, وہ کتاب پڑھے گا. ایک معنی یہ ہے آسان حساب کا, ایک معنی یہ ہے کہ اس کے سامنے کتاب ہوگا, اس کے نام اعمال ہوگا, اس میں پڑھے گا وہ, بس اس کے جو اعمال اچھے برے تمام لکھا رہے گا. آسان حساب کا ایک اور معنی یہ ہے, اللہ تعالیٰ اسے سنگل بلائے گا, پھر بولے گا کہ تو نے فلاں فلاں دن فلاں فلاں گناہ کیا تھا. وہ انسان کہے گا کہ ہاں, اللہ نے فرمایا کہ سترتها فی الدنیا, میں نے اس کو دنیا میں لوگوں سے چھپا دیا, وانا اغفر لک, آج میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ تو نے جو بھی گناہ کیا تھا دنیا میں لوگوں سے چھپا دیا, لیکن آج میں اس گناہ کو معاف کر دیتا ہوں, آج بھی اس گناہ کو معاف کر. یعنی کہ آسان حساب, یعنی کہ اگر کسی انسان کو, جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ من نوقش الحساب فقد عذب, جس سے یہ پوچھ, اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کا جب حساب لیں گے اسے پوچھیں گے تو نے ایسا کیوں کیا, تو نے ایسا کیوں کیا, جب اللہ تعالیٰ ایسا کرنے لگیں گے تو وہ انسان جو ہے نا ہلاک ہو جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ جن کو نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دے گا ان کا آسان حساب لے گا. اللہ تعالیٰ اسے کہے گا تو نے فلاں فلاں دن فلاں فلاں گناہ کیا تھا, وہ انسان کہے گا کہ ہاں, تو اللہ نے فرمایا کہ آج میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں, بس اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی سرٹیفکیٹ دے دیں گے. ہاں, اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَيَنْقَلِبُ, وہ لوٹے گا, جس کو سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دیا گیا, ہاں, وہ انسان وَيَنْقَلِبُ لوٹے گا إِلَىٰ أَهْلِهِ, اپنے گھر کی طرف. اہل اپنے گھر کی طرف, وہ کون سا گھر ہے؟ جنت. ایک تفسیر ہے إِلَىٰ أَهْل, اپنے گھر, وہ کون سا گھر ہے؟ جنت کی طرف. مسرورا, خوشی خوشی لوٹے گا, خوشی خوشی لوٹے گا کہ اللہ نے مجھے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دے دیا, خوشی خوشی وہ لوٹے گا. إِلَىٰ أَهْلِهِ کی ایک تفسیر ہے جنت, اپنے گھر کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا. دوسرا إِلَىٰ أَهْلِهِ کی ایک اور تفسیر یہ ہے, جب وہ جنت میں داخل ہوگا اس سے پہلے ان کے ماں باپ, ان کی بیوی, بچے, تمام لوگ جنت میں رہیں گے. وہ اپنے بچوں, اپنے بیوی بچوں سے, اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے جائے گا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا, إِلَىٰ أَهْلِهِ, اپنے گھر والوں کی طرف. جو دنیا میں جو گھر والے ہم بولتے ہیں, ہمارے گھر والے, بیوی بچے, ماں باپ, بھائی بہن, یہ تمام لوگ جنت میں ہوں گے, ہم لوگ ان سے ملنے کے لیے جائیں گے. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ مَسْرُورًا, خوشی خوشی جائے گا انسان, خوشی خوشی جو ہے نا انسان جنت کو جائے گا. یہاں تک یعنی کہ جس کے ہاتھ نام اعمال, یعنی کہ محنت کی, اللہ نے فرمایا کہ کادحن, ہر انسان کی محنت کی دو قسم ہوتی ہے. اگر انسان صحیح محنت کیا, سیدھے ہاتھ میں اس کے نام اعمال دیا جائے گا, اسے آسان حساب لیا جائے گا, پھر اس کے بعد وہ اپنے گھر والوں کی طرف, جنت کی طرف خوشی خوشی جو ہے نا وہ جائے گا. لیکن جس کے ہاتھ میں, جس کے الٹے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا, وَأَمَّا پس رہا من جو اوتیا دیا جائے کتاب ہو اس کی کتاب وراء ظہری, اس کے پیٹھ پیچھے. ایک کافر جو انسان ہے اس کا جو نام اعمال جو ہے نا اس کے پیٹھ پیچھے دیا جائے گا. کیا مطلب ہے؟ مفسرین ذکر کرتی ہیں اس کا سیدھا ہاتھ جو ہے نا گردن میں جو ہے نا لپیٹ دیں گے, گردن میں ڈال کے بند دیا جائے گا. اس کا سیدھا ہاتھ جو ہے نا گردن میں ڈال کے بند دیا جائے گا. اب اس کا صرف ایک ہی ہاتھ ہے بس, اب اسی ہاتھ سے اس کا نام اعمال ملے گا. بس الٹا ہاتھ اس طرح کر کے جو ہے نا عذاب کے طور پر, وہیں سے عذاب شروع ہو جائے گا. جہنم سے پہلے ہی عذاب, نہیں کہ اس کا نام اعمال جو ہے نا اس کا ہاتھ الٹا کر کے پیچھے سے دیا جائے گا. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ, پیچھے, ظہری اس کے پیٹھ پیچھے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتے جو ہے نا اس کا ہاتھ کو پیٹھ پیچھے کر کے اس کے نام اعمال دیں گے. وراء ظہری, پھر اس کے بعد اللہ جس کو نام اعمال الٹے ہاتھ میں ملے گا وہ انسان کہے گا کہ فسوف, وان قریب, یدعو پکارے گا, ثبورا, اے میں ہلاک ہو گیا. یدعو پکارنا, ثبورا بولے گا کہ میں ہلاک ہو گیا. جس کے الٹے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا وہ کہے گا کہ فسوف یدعو, ان قریب, یدعو پکارے گا, ثبورا, میں ہلاک ہو گیا, میں ہلاک ہو گیا, میں ہلاک ہو گیا. یہ بار بار انسان یہ پکارتا رہے گا, فسوف یدعو ثبورا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ویصلا, اسے داخل کریں گے سعیرا, جہنم میں.
یہ جس کو نام اعمال الٹے ہاتھ میں ملا ہے وہ جہنم میں اللہ اس کو داخل کریں گے. لیکن جو انسان جہنم میں داخل ہوا تھا وہ دنیا میں کیسا تھا؟ انہ کان فی اہلہ مسرورا، بے شک وہ اپنے گھر والوں کی طرف مسرورا خوشی خوشی جاتا تھا. کیا مطلب ہے؟ جیسا کہ ہم اس سے پہلے کل کی تفسیر میں پڑھ چکے ہیں، یہ جو مشرکین جو ہے نا صحابہ کا مذاق اڑانے کے بعد اپنے گھر کو جاتے تھے. دیکھیے سورہ مطففین آیت نمبر 30 میں وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ، جب یہ مشرکین نبی کا مذاق اڑاتے ہیں اپنے گھر کو خوشی خوشی جاتے تھے. انہی کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اس کے فوری سے انشقاق میں جن کو نام اعمال الٹا ہاتھ میں جائے گا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہو بے شک وہ کان فی اہلہ اپنے اہل میں مسرورا خوشی خوشی تھے، یعنی کہ اپنے گھر والوں کے پاس خوشی خوشی جاتے تھے. آج ہم نے نبی کا مذاق اڑایا، آج ہم نے قرآن کا مذاق اڑایا. آج بھی لوگ کئی لوگ جو ہے نا مشرکین یہود نصارہ تمام لوگ جو ہے قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن کا مذاق اڑا کے بولتے ہیں کہ میں نے آج قرآن کا مذاق اڑایا، نعوذ باللہ. آج میں نے کسی عالم کا مذاق اڑایا، نعوذ باللہ. یعنی کہ انہ کان فی اہلہ مسرورا، یعنی کہ وہ دنیا میں جو ہے نا خوشی خوشی جو ہے نا دین کا مذاق اڑاتا تھا، لیکن کل قیامت دن کہاں داخل ہوگا؟ جہنم میں داخل ہوگا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے نا آیت نمبر 16 17 18 میں قسم کھا کے 16 17 18 میں اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قسم کھا کے بتاتی کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو ایک حالت سے دوسرے حالت میں تبدیل کرتے ہیں، یعنی کہ دنیا سے ہم ان کو قیامت میں تبدیل کریں گے، یعنی کہ کل قیامت کی اٹھائیں گے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ صرف قسم اس بات پہ کھاتے ہیں ہر انسان کو اللہ تعالیٰ ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلا دیں. کس چیز کا اللہ قسم کھاتی ہیں؟ دیکھیں فلا اقسم، اللہ نے فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں بالشفق. شفق بولتے ہیں سورج غروب ہونے کے بعد جو لال ہوتا ہے آسمان میں، اسے بولتے ہیں کہ شفق. سورج آسمان لال نظر آتا ہے اسے بولتے ہیں کہ شفق. یعنی کہ تمام ائمہ کے پاس جو ہے نا جب لال جب شروع ہوتا ہے وہ مغرب کا وقت ہے. جب سورج غروب ہونے کے بعد جو لال جو ہوتا ہے اسے وہ مغرب کا وقت ہے. جب وہ لال پورا ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ شفق کی قسم کھاتے ہیں، یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ فلا اقسم میں قسم کھاتا ہوں بالشفق، یعنی کہ جو لال جو سورج ڈوبنے کے بعد جو لال رہتا ہے اسے بولتے ہیں کہ شفق. اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھاتے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا کہ واللیل، اور رات کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں وما وسق. وما کا مطلب جو، وسق کا مطلب گھیرنا. یعنی کہ رات میں کیا ہوتا ہے، دنیا میں لوگ صبح میں کیا ہوتے ہیں بزنس کے لیے یہاں وہاں جاتے ہیں، رات میں تمام لوگ ایک جگہ سمیٹ کر آ جاتے ہیں. واللیل، اور اللہ تعالیٰ رات کی قسم کھاتی ہیں وما وسق، جو تمام کو اپنے اندر لے لیتا ہے. رات جو ہے نا تمام کو اپنے اندر لے لیتا ہے. اس کا دو معنی ہے. ایک ہے کہ تمام انسان جو بکھرے ہوئے ہوتے ہیں ادھر ادھر ہوتی ہیں دن میں، رات کے وقت تمام کیا اپنے گھر والوں کے پاس آ جاتی. واللیل وما وسق، اس رات کی بھی اللہ قسم کھاتی جو اپنے اندر تمام چیزوں کو جما لیتا ہے. وسق کا مطلب جما لینا. ایک ہے کہ تمام لوگوں کو اپنے گھر والوں کی ایک جگہ جمع کر دیتا ہے، یعنی کہ رات جو ہے نا تمام لوگوں کو ایک جگہ جمع کر دیتا ہے. تمام جانور کیا ہے دن میں پھرتے رہتے ہیں لیکن رات میں کیا ہو جاتا ہے اپنے پنجرے کی طرف آ کے جمع ہو جاتے ہیں. واللیل وما وسق. ایک اور جو معنی ہے مفسرین جو ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ واللیل، اور رات وما وسق جس کو جمع کیا ہے. رات میں کیا ہے تہجد ہے، استغفار ہے، عشاء کی نماز ہے، ذکر و اذکار ہے، قرآن کی تلاوت. یہ رات نے تمام عبادتوں کو بھی اپنے اندر جمع کر لیا، تہجد جیسی عبادت کو اپنے اندر جمع کر لیا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کی بھی قسم کھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ رات کی بھی قسم کھاتی ہے. واللیل، اور قسم ہے رات کی وما وسق جو وہ جمع کرتا ہے، یعنی کہ تمام انسانوں کو ایک جگہ جمع کر دیتا ہے. یعنی کہ تمام رات کی تمام عبادتوں کو اللہ نے ایک جگہ جمع کر دیا رات میں. واللیل وما وسق. والقمر، اور اللہ تعالیٰ چاند کی بھی قسم کھاتے ہیں اذا اتسق، جب وہ کیا ہو جاتا ہے روشنی کو مکمل کر دیتا ہے. جیسے کہ چاند کی روشنی مکمل ہو جاتی ہے اللہ اس کی بھی قسم کھاتے ہیں. یعنی کہ عزت تسق کا مطلب اس کی روشنی مکمل ہونا، یعنی کہ چاند کی روشنی بالکل پوری کی طرح آپ کو روشنی ملتا ہے. اب میدان وغیرہ جائیں گے مغرب کے بعد عشاء کے بعد چاند کی روشنی بالکل مکمل نظر آئے گی. عزت تسق کا مطلب بالکل مکمل. آیت نمبر 14 احسنت. اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو آیت نمبر 14 اور 15 بتاتا ہوں انشاءاللہ، بھول گیا ہوں انشاءاللہ. والقمر اذا اتسق. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان چار چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ لترکبن طبقا عن طبق. لترکبن، ہم چڑھا دیں گے طبقا عن طبق، ایک کے بعد دوسرے کو. لترکبن، ہم بدل دیں گے ایک کے بعد دوسرے کو. طبقا عن طبق، ایک کے بعد دوسرے. طبقا عن طبق مطلب ایک سیڑھی کے بعد دوسرا سیڑھی، اسے بولتے ہیں کہ طبق.
ایک کے بعد دوسرے کو ہم بدل دیں گے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ شفق کی قسم کھاتی ہیں، یعنی کہ جب لال ہوتا ہے سورج غروبنے کے بعد، سورج ڈوبنے کے بعد، اس کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھاتی ہیں. اور رات کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھاتی ہے جب تمام لوگوں کو اپنی طرف جما لیتا ہے. اور چاند کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھاتی ہے جب وہ روشنی دیتا ہے. کس بارے میں اللہ قسم کھاتے ہیں؟ قسم اس بارے میں کھاتی ہیں کہ ہم نے انسان کو ایک کے بعد دوسری حالت میں بدل دیتے ہیں. ہم انسان کو ایک کے بعد دوسری حالت میں بدل دیتی ہیں. اس کی 3 تفسیر ہے، اس کی 4 تفسیر ہے پوری. سب سے پہلی بات، انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم بدل دیتے ہیں. آج آپ دیکھیں گے ایک جگہ ہی آپ، کل دوسری جگہ، آپ بمبئی میں ہی، کل آپ سعودی میں رہیں گے انشاءاللہ. یعنی کہ اس طرح جو ہے نا جگہ بدل دیتی ہے. اس طرح آج انسان دنیا میں ہے، کل انسان قبر میں ہوگا. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کو اللہ تعالیٰ بدل دیتی ہے انسان کو. آج انسان زمین میں ہے، کل انسان زمین کے نیچے ہوگا. ایک اس کا تعلق جگہ سے، جگہ سے بھی اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے انسان کو. آج زمین کے اوپر ہے، کل انسان کو اللہ تعالیٰ زمین کے نیچے رکھ دے گا، قبر میں. دوسرا، زمانے کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے آج انسان غریب ہے، کل ہو سکتا ہے مالدار اللہ تعالیٰ اسے کر دے. آج مالدار ہے، کل اللہ تعالیٰ غریب بھی کر دیتا ہے اسے. آج صحت مند ہے، کل اللہ تعالیٰ اسے بوڑھا بھی یہ کبھی کر دے اللہ تعالیٰ اسے. اس کا تعلق زمانے سے، اس کا تعلق جو ہے نا زمانے سے. ایک ہے کہ جگہ ہے، ایک ہے کہ زمانہ ہے، ایک ہے کہ انسان کا جسم. آج انسان صحت مند ہے، کل ہو سکتا ہے کہ انسان کیا ہے بیمار ہو جائے. انسان آج بیمار ہے، ہو سکتا ہے کہ کل صحت اللہ اسے مل جائے. یہ تیسری چیز ہے. ایک ہے کہ جگہ ہے، دوسرا زمانہ ہے، آج غریب ہے تو کل مالدار. تیسرا جسم ہے، انسان کا جسم، آج غریب، آج صحت مند ہے تو کل غریب ہو سکتا ہے. کل آج صحت مند ہے تو کل شفا مل سکتی ہے اسے. چوتھا جو چیز ہے دل، کبھی اللہ تعالیٰ اس کے دل کو گمراہی کی طرف لے کر جاتا ہے، کبھی اس دل کو اللہ تعالیٰ ہدایت کی طرف لے کر جاتا ہے. یعنی کہ دل کو اللہ تعالیٰ بدلتے رہتا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ جس چاروں چیز کو آپ جمع کریں گے، اللہ نے فرمایا کہ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، اللہ تعالیٰ قسم کھا کے بتاتی کہ ہم جو ہے نا انسان کو بدلتے ہیں. کبھی انسان اس زمین میں رہتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ اسے قبر میں رکھ دیتے ہیں. زمین اس طرح بدل دیتی ہیں اللہ تعالیٰ اسے. اسی طرح کبھی اللہ تعالیٰ اس زمین میں مالدار رہتا ہے، آنے والے ہو سکتا ہے کہ کل غریب بھی ہو جائے. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. تیسرا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بدل دے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اسے صحت دے کر ہی کل ہو سکتا ہے کہ اللہ اسے بیمار کر دے. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. چوتھا، ہو سکتا ہے کہ اس کی حالت کو اللہ تعالیٰ بدل دیں گے. آج نعوذ باللہ جو ہدایت پر ہے، ہو سکتا ہے کہ کل گمراہی پر چل جائے، کیونکہ قیامت کے قریب انسان صبح میں مسلمان ہوگا، شام میں کافر ہو جائے گا. یعنی کہ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. انسان ایک حالت سے دوسری حالت کو جو ہے نا انسان بدل دے گا. یہاں تک آج ہماری تفسیر جو ہے نا کافی ہے.